بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت ما النجاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، عمائدین قوم و ملت اور حاضرین گرامی قدر، بزرگوں اور بھائیوں، اصلاح معاشرہ کا یہ آخری پروگرام ہے. متعدد پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہو چکا ہوں. آپ جانتے ہیں ہمارے نوجوان فضلاء نے جو ایک یہ بیڑا اٹھایا ہے اور اپنے علاقے کے اندر جو یہ ہلچل مچائی ہے، یہ وقت کی ضرورت تھی اور وقت کی کا تقاضا تھا. آج جس بے کیفی اور جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی جس دور سے گزر رہی ہے، ہم اور آپ پر عیاں ہے. عقل حیران ہے. انسان سوچتا ہے کہ کس طریقے سے جو یہ حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، ہماری دینی جو انفرادی زندگی ہے اور اجتماعی زندگی ہے جو خراب ہوتی جا رہی ہے، اور یعنی ہمارے اندر سے دین جو نکلتا جا رہا ہے، کہاں کہاں بند باندھا جائے، کہاں کہاں ہاتھ رکھا جائے، کس کس طریقے سے لوگوں کو فہمائش کی جائے اور کیسے لوگوں کو سمجھایا جائے. عقل حیران ہوتی ہے. لیکن انہی نامساعد حالات کے اندر جو لوگ بھی اپنی توانائی دین کے کسی بھی طبقے کے کسی بھی چیز کے لیے صرف کرنے والے ہیں، قابل مبارکباد ہے. ان کو ان کی صحیح رہنمائی کرنا چاہیے. بزرگوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو چاہیے کہ وہ ان فضلاء کی صحیح رہنمائی کریں، ان کو بتلائیں کہ کس طریقے سے تمہیں انجام دینا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. اللہ ان کی عمروں کے اندر برکت نصیب فرمائے، اخلاص کی دولت نصیب فرمائے اور ان کے فیض کو خوب سے خوب عام کرے. یہ وقت کا جو تقاضا تھا، ہم نے بہت سی چیزیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دو چیزیں ہیں جس کے اندر دین کا پورا مدار ہے اور جسم پورا دین کا انہی چیزوں سے تیار ہوتا ہے. حقوق اللہ کے اندر تو آپ جانتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے، اور حقوق العباد کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، شوہروں کے حقوق ہیں. اسی طریقے سے جو تمام چیزیں ہیں، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں چیزیں مل کر کے ایک اسلامی اور ایک دینی جسم تیار ہوتا ہے. آج ان تمام چیزوں کے اندر کوتاہی ہے. مسجدوں کو اگر دیکھا جائے تو مسجدیں خالی نظر آتی ہیں،
عبادت گاہوں کو دیکھا جائے، عبادت گاہیں خالی نظر آتی ہے، عبادت کا جو طریقہ ہے، جو انداز ہے، جس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، روزے کا جو تقاضا ہے، جس طریقے سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے اور زکوٰۃ جس خوش دلی کے ساتھ ہمیں ادا کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے اگر ہمارا اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے تو ہمارے اوپر حج کا جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے، ان تمام چیزوں کے اندر کمزوری، ان تمام چیزوں کے اندر رسومات، ان تمام چیزوں کے اندر برائی اور ان تمام چیزوں کے اندر خرابی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے یہاں ابتری ہے حقوق اللہ کے اندر، اسی طریقے سے حقوق العباد کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج گھر کے اندر کس طریقے کا معاشرہ بن چکا ہے کہ باپ کے اور ماں کے اور بیوی کے، پڑوسیوں کے، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی ہم کس طریقے سے کرتے ہیں۔ آج یہ اس میں اگر کوئی مسجد کے اندر آ جاتا ہے تو اس کی زندگی کو دیکھو گے کہ اس کی زندگی ایسی ہے کہ اپنے پڑوسی کا حق مارے ہوئے ہے، اپنے اس کے ماں باپ اس سے خوش نہیں ہے، اس کے اس کی اولاد اس سے راضی نہیں ہے، ہر ایک کے اندر آپ کمزوری دیکھیں گے۔ کسی کے ایسے ہیں کہ اخلاق بہت اچھے ہیں لیکن مسجدوں سے دور ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، دین کے یہ دونوں شعبے جب تک ہماری زندگی کے اندر اجاگر نہیں ہوں گے اور جب تک ہماری زندگی کے اندر نمایاں نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم سچے اور پکے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دین کے یہ دونوں شعبے ہیں، یہ دونوں شاخیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر پورے دین کا وجود ہے اور پورے دین کا مدار ہے۔ ان چیزوں کو آپ اپنے علماء سے، مقامی علماء سے اور دیگر علماء سے آپ معلوم کریں کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے، ہمارا روزہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری تجارت کیسی ہونی چاہیے، ہماری ملازمت کیسی ہونی چاہیے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ علماء سے پوچھئے اور پوچھ کر کے ان کو اپنی زندگی کے اندر برتیے۔ ہم نے بہت وسیع میدان اپنا منتخب کیا، لیکن میں اس بات کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ یہ آخری پروگرام ہے، اس وجہ سے ایک حدیث مبارکہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، پڑھی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ یہ سوال نہیں کرتے کہ ہماری تجارت کیسے بڑھ جائے گی، یہ سوال نہیں کرتے کیسے ہمیں صحت یابی مل جائے گی، یہ سوال نہیں کہتے کہ ہماری زندگی کا معیار اور ہمارے مال اور دولت کے اندر افزائش کیسے ہو جائے گی، کیسے بڑھ جائیں گے ہمارے مال، کیسے کھیتی کی جائے، یہ سوال نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بافیض سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ذہن و دماغ کے اوپر جو چیز ہے اس کا انہوں نے تجزیہ کیا ہے، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے اور اس کو پوچھا ہے۔ جو سوال ان کے دل کے اندر گھر کیے ہوئے ہے، وہ سوال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کیا ہے، وہ سوال ہم اور آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ ان کے جوابات کو دیکھیں، اگر اس جواب کے اوپر ہماری زندگی کا چل رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نجات کے راستے پر چلا رہا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی زندگی تو ہماری تخت شاہی پہ گزرے یا فرش خاکی پر گزرے، ایک نہ ایک دن سانسوں کا بندھن ٹوٹ کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ مسئلہ تو اس کے بعد کا ہے، مسئلہ اس کے بعد کا ہے، بنے گا کیا وہاں، کہاں کیسے ہمیں نجات ملے گی، کیسے ہمیں وہاں سرخروئی ملے گی، کیسے ہمیں وہاں کی عزت ملے گی، کیسے ہمیں وہاں کی پریشانیوں سے چھٹکارا ملے گا، کس طریقے سے ہم جہنم سے دور ہوں گے اور کون سی چیز ہم اپنائیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں جنت کی نعمتیں ملے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی سوال کیا تھا، من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات ہماری کیسے ہو جائے گی، کس طریقے سے ہمارا بیڑا آخرت کے اندر پار ہوگا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو نجات کا نسخہ بیان کیا ہے، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم تھوڑی بات سنیں لیکن پلے باندھ کر جائیں۔ یہ کوئی جشن اس طریقے سے نہ منائے کہ آج جلسہ ہو رہا ہے تو آ کر کے حاضر ہو گئے اور اس کے بعد یہ دیکھتے رہے کہ کس نے اچھی تقریر کی اور کس نے اچھی نعت پڑھی۔ یہ نہیں، بلکہ کچھ لے کر کے جائیں۔ اصلاح معاشرہ کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ علماء کن کن خرابیوں کے اوپر ہماری متنبہ کر رہے ہیں، کون کون سی بہترین اور اچھی باتیں بیان کر رہے ہیں جس کو ہمیں لینا چاہیے، اپنی زندگی کے اندر اتارنا چاہیے، اور کون سی خرابیوں کے اوپر نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جس کو اپنی زندگی سے ہم نکالیں، اپنے اندر سے اس کو ہٹائیں اور اس کو ختم کریں۔ یہ چیز آپ یہاں سے پلے باندھ کر جائیں اور دیکھیں کہ انہی کے اوپر نجات ہے۔ ایک ہمت، حوصلہ، جذبہ آپ اس دنیا کے یعنی اس وقت کے اندر جو اللہ نے آپ کو عمر دی ہے، اس عمر کے اندر یہ جذبہ پیدا کر کے اپنے اندر اپنے آپ کو عامل بنائیے اور عمل کی نیت سے آپ اٹھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں نجات کا نسخہ آپ نے بیان فرمائی ہے کہ تین چیزیں اگر تم نے اختیار کر لی، بس یہ سمجھو کہ تم نجات کے راستے پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی ہے وہ بیان فرمایا، املک علیک لسانک۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سوال کیا، سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو بے قابو نہ ہونے دو، ان کنٹرول نہ ہونے دو، زبان تمہاری قابو میں رہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ جسم کا جو زبان کا جو جسم کا حصہ ہے وہ جسم بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ آپ قرآن پاک کی آیات اٹھائیں گے غیبت کے خلاف، یا اسی طریقے سے طعنہ زنی ہو، یا ایک دوسرے سے گالم گلوچ ہو، یا جتنی چیزیں عام طور پر جو گناہ سرزد ہوتا ہے اور جن چیزوں کے اوپر قرآن پاک کے اندر صاف صاف الفاظ کے اندر بیان کیا گیا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، یا اسی طریقے سے جو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یا اور طرح طرح کی جو آیات قرآن پاک کے اندر ہے، وہ صرف زبان کی گناہ ہے، زبان کی خطا ہے، زبان ہی کو آدمی چلاتا ہے اور اسی کی وجہ سے سارے گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ تو ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، دیکھو اگر تم صحیح رہی تو ہم سب کے سب صحیح رہیں گے، اور اگر تیرے اندر ٹیڑھاپن آ گیا تو ہم سب کے سب ٹیڑھے ہو جائیں گے، ہم سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ زبان سے ایک جملہ کہتا ہے آدمی، اس کے بعد سے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا پریشانیاں اور ساری کی ساری تکالیف یہ سارے جسم کو اٹھانے پڑتی ہیں۔ پھر عقل سوچتی ہے کہ کیسے اس نے تانا دے دیا، کیسے اس نے بھری مجلس کے اندر ہم کو بے عزت کر دیا، اس کے لیے ہم کوئی طریقہ اختیار کریں کہ اس کو بھی بے عزت کریں۔ اور اس کے بعد ہاتھ استعمال ہوتا ہے، پیر استعمال ہوتا ہے، گاڑی کمائی بھی لگتی ہے، مقدمات وغیرہ کے اندر طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ صرف زبان کو حرکت دی اور اس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان سے تمہاری کوئی غلطی نہ ہونے پائے، زبان کا غلط استعمال نہ ہونے پائے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر دیکھیں گے تو آدمی یہ سوچتا ہے، اس نفسانیت کے اندر پڑا ہوا ہے کہ کیسے اس نے گالی دے دی۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ جس نبی کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی ہیں۔ ہم نعتوں کے بعد اگر اپنے اوپر آتا ہے تو اس سے زیادہ اس نے ایک گالی دی ہے، اس نے ماں کی گالی دی ہے، تو ہم اور کوشش کرتے ہیں کہ 10 گالیاں اس کو دے دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ اس قوت رکھتے ہو کہ اس کو 10 گالیاں دے دے، لیکن صرف اس فرمان کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ غلطی کر گیا، وہ سبقت کر گیا برائی کرنے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ آپ نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، روک لیا۔
آپ کو کسی نے بیوقوف بنا دیا، مجلس کے اندر آپ کا استہزاء کر لیا اور آپ اس کے جواب دینے کے اوپر قادر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صرف اس فرمان کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، آپ نے اس کا استہزاء نہیں کیا، اس کا جواب نہیں دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھا، آپ مطمئن رہیں، اور آپ مطمئن رہیں اس لیے کہ نتیجہ آپ کے حق میں ہے، نتیجہ آپ کے حق میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اور دوسری چیز، تو پہلی چیز یہ ہے املک علیک لسانک، اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری زبان کنٹرول کے اندر نہیں ہے، ہماری زبان کا غلط استعمال ہمیشہ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص دو چیزوں کی گارنٹی لے لے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، دو چیزوں کی گارنٹی لے لے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں کہ وہ شخص جنتی ہوگا اور اس کو جنت ہی کے اندر جانا ہوگا۔ اسی کو فرمایا ہے من یضمن لی ما بین لحییہ، جو شخص مجھ سے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان، اس کی گارنٹی لے لے گا، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اور دوسری چیز جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما بین رجلیہ، اور جو اپنے دونوں پیروں کے درمیان میں یعنی شرمگاہ کہ اس کا بھی غلط استعمال نہیں کرے گا، ناجائز استعمال نہیں کرے گا۔ دو چیزوں کی گارنٹی لے لے صرف کہ زبان کا غلط استعمال نہیں ہوگا، شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں ہوگا، میں اس کے لیے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ شخص جنتی ہوگا۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے راہ نجات جو بیان کی ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہی بیان کی ہے املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو بے قابو نہ ہونے دو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو راہ نجات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ ایک یہ ہے، نجات کا نسخہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے وہ ایک یہ ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ تمہارا گھر گنجائش والا ہو، گنجائش والا ظاہری اعتبار سے تمہارا گھر کشادہ ہو، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے وہ عام طور پر اس کے بارے میں شراح یہ لکھتے ہیں کہ یہ وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش والا ہو، یعنی جس طریقے سے انسان سفر میں رہتا ہے، اپنے گھر سے باہر رہتا ہے، اور باہر جو اس کی یعنی زندگی گزرتی ہے، چاہے وہ بہترین کاروں کے اندر ٹہل رہا ہو، چاہے وہ 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر رہ رہا ہو، ہر طرح کی ان سہولتوں سے فیضیاب ہو رہا ہو جو سہولتیں اس کو گھر پہ نہیں ہے، لیکن آپ سچ بتاؤ، آپ کا دل کہے گا کہ آپ کو جو جسمانی راحت ملے گی وہ گھر پہنچنے سے ملے گی۔ جب گھر پہنچیں گے تو آدمی کو وہ سارے کی ساری تکالیف اور سارے کی ساری چیزیں، وہ سب کے سب جو آرام اور جو آسائش کی چیزیں باہر اس کو مہیا تھی، اس سے اس کو اتنی راحت نہیں ملتی ہے جتنی اس کو اپنے گھر پر قدم رکھ کر کے راحت اور آرام ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گھر کا نظام اس طریقے سے ہو، چھوٹے بڑے کے حقوق اس طریقے سے ادا کیے جائیں، ماں باپ کے حقوق ادا کیے جائیں، بھائی بہن کے حقوق ادا کیے جائیں، گھر کا اس طریقے کا ماحول ہو اور اس طریقے کا گھر کا معاشرہ بنے کہ جس طریقے سے گھر کے اندر پہنچ کر کے انسان کو طبعی راحت ملتی ہے، اسی طریقے سے روحانی راحت، قلبی راحت گھر کے اندر ایسا معاشرہ بنایا جائے، ایسا معاشرہ بنایا جائے کہ جب گھر کے اندر آدمی پہنچے تو وہ اس کو روحانی راحت بھی ملے، قلبی راحت بھی ملے۔ ایسا نہ ہو کہ آپس کے حقوق اس طریقے سے مارے جا رہے ہو، اس طریقے سے گھر کے اندر ایسا ماحول ہو کہ انسان کو اگر راحت ملے تو اپنے ساتھی کے ساتھ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا کسی نکڑ پر کھڑے ہو کر کے یا کسی اور جگہ چوپالوں میں بیٹھ کر کے
کچھ وقت گزار لینے کی وجہ سے اس کو راحت ملے، ایسا نہ ہو۔ تمہارا گھر ایسا گنجائش والا ہو، یعنی ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کی جائے کہ اس کی وجہ سے گھر جنت نشان بن جائے۔ اور یہ گھر جب ہمارا اپنا فارغ اوقات ہم دیں گے اور اپنے فارغ اوقات کو گھر کے اندر لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی یا ہمارے دیگر رشتہ دار جو گھر کے اندر ہیں ان کے کس طریقے کا ماحول ہے، کس طریقے کے اوپر وہ لوگ چل رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آج جو شکایتیں ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، آپ کو جو فارغ اوقات ملے وہ آپ نے باہر گزار دیے، چوراہوں پر گزار دیے، بازاروں میں گزار دیے، کسی اور جگہ گزار دیے۔ جو آپ کی ضرورت کے اوقات ہیں اس کے لیے تو آپ باہر نکلیے، لیکن جو آپ کو ضرورت سے زائد فارغ اوقات ہوں ان کے لیے چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے اندر آئیں اور دیکھیں کہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی، آپ کے گھر والے کس طریقے سے کیا کام کر رہے ہیں، تاکہ ایسا ہو کہ آپ کے اسلام کی اور دین کی جو ریت روایت ہے یا خاندانی جو ریت روایت ہے ان کو ان کے اوپر اپنے آپ کا وقت دے کر کے ان کو وہ چیز سکھلائیں، تاکہ آپ کا بچہ جب بڑا ہو، جوانی کی عمر کو پہنچے یا اس عمر کا پہنچے جب وہ بالغ ہونے لگے تو وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ یہ ہماری کمی ہوتی ہے کہ جو وقت ہونا ہمیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے گھروں کے اندر ہم وہ وقت دیتے نہیں، اس کی وجہ سے ہمارے جب ہاتھوں نکل جاتے ہیں معاشرے کی کراتے پھرتے ہیں، لوگ پہنچتے ہیں کسی عالم کے پاس، پہنچتے ہیں اپنے دکھ کو بیان کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جن اولاد کے لیے ہم نے قربانیاں دی، رات بھر ان کی بیماریوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر سوئے نہیں، اور جن اولاد کے لیے ہم نے اپنی گاڑی کمائی قربان کی، ہم نے اپنے جانے ہر طرح سے جتن کیے، وہ اولاد آج ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ قصور ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اس کے کھانے پینے کے بارے میں تو سوچتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کھا لے، اچھے سے اچھا پہن لے، اچھے سے اچھا برت لے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ آیا اس کی دینی زندگی بھی اچھی ہے یا نہیں ہے، نماز کی طرف رغبت ہے یا نہیں ہے، روزے کی طرف رغبت ہے یا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے والدین کے حقوق کو پہچانتا ہے یا نہیں ہے، بڑوں اور چھوٹوں کے سلسلے میں اس کا رویہ کیا ہے، اس سلسلے میں ہماری کوتاہی ہوتی ہے۔ اس کی جسمانی راحت کے لیے تو ہم اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور نزلہ بھی ہو جائے تو آدمی قرض لے کر کے ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں پہنچتا کسی بھی عالم کے پاس یا کسی بھی حافظ کے پاس کہ ہمارا بچہ ہے، ہم اس کی تربیت کس طریقے سے کریں تاکہ وہ ایک دینی مزاج لے کر کے آگے بڑھے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اللہ اولاد کے ہماری حفاظت کرتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں جب آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے قربانی دی، آج یہ نکل گیا۔ وہ نکلنے کے اندر ہمارا کردار ہوتا ہے کہ جب وہ جا کر کے کالجز کے اندر رہے گا، کانوینٹ اسکولوں کے اندر رہے گا، آپ نے اپنے روایات کو باقی نہیں رکھا، نہ اس کے اوپر تھوپا اور نہ اس کو اس کے آداب سکھلائے، تو وہاں کے آداب لے کر کے آئے گا، وہاں کی چیزیں لے کر کے آئے گا، وہاں کی خرابیاں لے کر کے آئے گا، پھر آپ روتے پھرے اور چاہے جو ادھر ادھر کرتے پھرے، اس سے کوئی چیز نہیں، وہ تو ہاتھ سے نکل گیا۔ تو دوسری چیز یہ ہے وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش والا ہونا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نسخہ بیان کیا۔ اب ہم اور آپ دیکھیں کہ آیا ہمارے گھر کے اندر حقوق کی پاسداری ہوتی ہے یا نہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر ہم اپنی اولاد اور اپنے جن کے اوپر ہمارا بس چلتا ہے، جس کو حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، باز پرس ہوگی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ تو نماز پڑھتا ہے، باپ تو دیندار ہے، لیکن اس کا بیٹا اسی گھر کے اندر رہتا ہے، یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو بھی جگا کر کے مسجد کے اندر لے چلے، اس کو بھی ہم پہنچا دیں۔ یہ بہت بڑی بے دینی ہے اور یہ بہت بڑی غلطی اور خرابی ہے، اس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ معاشرہ جبھی سدھرے گا جب آپ خود بھی نیک ہو اور خود بھی بیدار ہو، دین کے سلسلے میں آپ کے اندر بیداری ہو، اور اپنے آل اولاد کے اندر جن کے اوپر آپ کا بس چلتا ہے ان کو بھی آپ نیک بنانے کی کوشش کریں، تب جا کر کے معاشرہ سدھرتا ہے، تب صحیح لائن پر آتا ہے۔ یہ چیزیں آج بہت بڑی، کوئی حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، لیکن گھر کے افراد کو دیکھو گے تو زندگی ان کی دین سے بہت دور ہوتی ہے۔ یہ کچے ہیں، یہ سچے نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر وہ سمجھتے
کہ دین ہی کے اندر نفع ہے، نماز ہی کے اندر نفع ہے، روزے کے اندر ہی نفع ہے اور اسی کے اندر کامیابی یقین ان کا بنا ہوا ہوتا، تو جس طریقے سے اپنے بچے کو کسی گڑھے کے پاس دیکھتے ہیں تو دوڑ کر کے اسے پکڑتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گڑھے کے اندر چلا جائے، جہنم کے گڑھے کی طرف جاتا ہوتا ہے بچہ، نماز چھوڑتا ہے، روزے چھوڑتا ہے، لیکن ہمارے ذہن و دماغ کے اوپر وہ سوال نہیں پیدا، یہ خیال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑھے کی اور اس کی جو خرابی اور اس کی پریشانی کا تو آپ کو احساس ہے، لیکن جہنم کے گڑھے کی طرف جو جا رہا ہے اس کی پریشانی اور اس کی خرابی کا آپ کو احساس نہیں ہے، آپ سچے پکے مومن نہیں ہیں۔ تو دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش والا ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہاتے رہو، اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہاتے رہو۔ کہ یعنی آپ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، آج ہماری زندگیاں گناہوں میں لت پت ہیں، گناہوں میں اس طریقے سے ڈوبی ہوئی ہے کہ انسان کبھی تھوڑی سی خیال بھی کرتا ہے کہ ہماری زندگی بہت اجیرن ہو چکی ہے تو وہ مایوس ہوتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اتنی گناہ کر ڈالے، اتنے دنوں سے گناہ کر ڈالے، اب تو ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں، یہ شیطان کی پٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ قرآن پاک کو اٹھائیے، قرآن کہتا ہے آپ صلی اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، آپ کہہ دیجئے، اللہ رب العزت آگے بہت پیارے انداز میں آپ دیکھتے ہیں کہیں نماز پڑھنے کا حکم ہے، کہیں روزہ رکھنے کا حکم ہے، کہیں برائیوں سے رکنے کا حکم ہے، تو کہیں اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، کہیں کہتا ہے یا ایھا الناس، اے ایمان والو، اے لوگو، ان سے مخاطب ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی گنہگار بندے کو جس نے اپنے گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو خرچ کر دیا، لت پت کر دیا ہو اپنی زندگی کو، اس کو جب مخاطب بنانا ہوا، اللہ رب العزت کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، اپنے بندوں کے ان کو کہا کہ تم ابھی بندگی سے خارج نہیں ہوئے ہو، میرے بندے ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے گناہ کر کے اور طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہو کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر انسان اتنے گناہ کر لے، اتنے گناہ کر لے شرک کے علاوہ کہ جس کی وجہ سے وہ آسمان اور زمین کے درمیان جو فضا ہے اور خلا ہے اس کو بھر دے، تب بھی اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اتنے بھی گناہ اگر کرنے والا آدمی ہو۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، بڑا خطا کار گنہگار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہوں، اپنے گناہوں کے اوپر ڈٹے ہوئے نہ ہوں، یہ اپنے گناہوں کے اوپر جمے ہوئے نہ ہو، اصرار نہ کرتے ہو، بلکہ اپنے گناہوں کے اوپر وہ اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانے والے ہو، اللہ کے سامنے صلح کرنے والے ہو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ سے اپنے معاملے کو حل کرانے والے ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر بندہ ایک قدم میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر کے اس کی طرف آتا ہوں۔ آپ اللہ سے صلح کر کے تو دیکھیں، کبھی رات کی تنہائی میں کہ بھی مسجد کے اندر تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہو اور ایک آنسو آپ بہا کر کے دیکھیں، اللہ ساری گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ دو قطرے اللہ کو انتہائی پسندیدہ ہے، ایک یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر بہایا ہوا یعنی خون کا قطرہ، اور دوسرے جو اللہ کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ندامت کا جو آنسو آپ کا ٹپکے گا، اللہ کو انتہائی پسندیدہ ہے۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ ایک مرتبہ آپ اللہ کے سامنے آنسو بہا کے دیکھیے، سارا معاملہ حل کرنے کے لیے تو آپ 70
70-80 साल का उम्र का आदमी अगर अपनी असीर जिंदगी के अंदर भी अल्लाह से मामले को साफ करने के लिए तैयार हो जाए, अल्लाह कभी ये नहीं कहता कि तुम्हारी जवानी की उम्र थी और तुम्हारी इतनी सारी उम्र जब आखिरी आई है, अब उसके बाद जब तुम्हें कि किसी गुनाह के करने के लायक ही नहीं रहे, अब माफी मांगने आए हो, मेरे मुहतरम बुजुर्ग और भाइयों, उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करने के लिए तैयार है। और आप देखें दुनिया की अदालतों को कि अगर किसी ने किसी को पकड़ लिया हो बगैर जुर्म के और बाइज्जत उसको बरी कर दिया गया हो, तब भी उनके रिकॉर्ड के अंदर यह चीज मौजूद होती है कि फला शख्स को फला गुनाह की वजह से, फला जुर्म की वजह से पकड़ा गया, लेकिन बाइज्जत उसको बरी कर दिया गया। लेकिन अल्लाह का मामला देखिए, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत नामे अमाल से उसको रचवा देते हैं, फरिश्तों से भुलवा देते हैं, सारे के सारे जगहों से उसको खत्म करा देते हैं। ये अल्लाह का और हमारे ऊपर एहसान है, और हम है कि गुनाह पर गुनाह किए चले जाते हैं, गुनाह पर गुनाह किए चले जाते हैं, हमारे अंदर कभी नदामत नहीं पैदा होती। याद रखिए, नदामत के लिए, गुनाहों से तौबा के लिए 3 चीजों की जरूरत है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैहि ने बयान किया, एक यह है अन यक़ला अन ज़म्ब, सबसे पहली शर्त यह है कि आदमी गुनाहों से बाज आए, जो गुनाह कर रहा था उस गुनाह से वो बाज आए और उस गुनाह से रुके। दूसरे अयंदम अला फ़िअलिहा, कि अपने इस काम के ऊपर उसे नदामत हो। बल्कि बाज़ रिवायात के अंदर आया अन्नदम तौबा, कि अगर आदमी नदामत अपने दिल के अंदर पैदा कर ले तो वही उसके लिए तौबा है, नदामत ही तौबा है। और ये नदामत ही तौबा है, इसके ऊपर यानी बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर एक वाकया बयान किया गया है, एक आदमी का, कि पुराने जमाने के एक आदमी का, कि वो 1-2 नहीं 99 लोगों का कातिल था, 99 लोगों का कातिल था, 99 लोगों का कत्ल करने वाला एक कत्ल कर दिया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है किसी भी मोमिन का नफ्स को अगर कत्ल किया गया, गोया कि मन कत्ल गोया कि उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। वो 99 लोगों का कातिल है, और 99 लोगों का कातिल वो पूछता है कि क्या कोई है इस अहले अर्ज के ऊपर, क्या इस जमीन के ऊपर कोई है जो हमें मसला बता दे। उसको एक फदुल्ला अला राहिब, उसको एक राहिब के पास बतला दिया जाता है कि जाओ उससे मतलब अपने मामले को बयान करो। वो जाकर के बयान करता है, कहता है कि देखो, अगर कोई शख्स अपने बारे में नहीं कहता कि मैं ऐसा मुजरिम हूं, बल्कि वो उससे कहता है कि अगर कोई शख्स ऐसा करने वाला हो क्या उसके लिए माफी हो सकती है। उस राहिब के पास जो है इल्म नहीं था, उसने कहा कि इस वक्त इसकी मग़फ़िरत कैसे हो सकती है, इसको माफ नहीं किया जा सकता। और रिवायत के अंदर आता है कि उसने कहा कि ठीक है, जब नहीं माफी हो सकती तो 100 पूरा कर दिया जाता, उसको भी कत्ल कर दिया। लेकिन उसके बाद भी उसके दिल के अंदर यह ख्याल था कि हमने न गलत काम किया है, यह काम ठीक नहीं था, उसके दिल के अंदर नदामत थी। वो शख्स फिर पूछता है कि कोई अहले अर्ज़ में से कोई है आलिम जो बतला सके। किसी ने किसी आलिम का रास्ता बतला दिया। जब आलिम के पास वो पहुंचता है तो वो आलिम जो है उनको बतला से अपने मसले को बयान करता है और कहता है कि क्या इसके लिए भी कोई सहल मिन सबील, क्या इसके लिए भी कोई खलासी का रास्ता है, कोई ऐसा रास्ता है कि जिससे वो छूट सके। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो तमाम गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है। वो बताते हैं कि जाओ फला बस्ती के अंदर, आज जिस जगह तुम पहुंचे हो वो बड़ा माहौल खराब है, तुम वहां चले जाओ। इन्ना बिहा उनासन यअबुदून अल्लाह, वहां ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं। वहां जाओगे तो तुम्हें अपने नकाइस मालूम होंगे कि कितना हम गुनहगारी की जिंदगी में रहे, और ये भी लोग हैं जिनको नमूने के सामने के लिए उनके पास भेजा गया। वो कहते हैं, रिवायत के अंदर मौजूद है, सही रिवायत के अंदर मौजूद है कि वो बुखारी और मुस्लिम शरीफ के अंदर ये वाकया मौजूद है कि वो आगे बढ़ता है और जाता है, अभी उस जगह तक नहीं पहुंचता, लेकिन उसके दिल के अंदर जो ख्याल था कि हमने ये काम गलत किया है, ये सारे काम गलत हुए हैं, जो नदामत थी वही नदामत लिए उस तरह जाता, उस जगह जाता है, और अभी उस जगह पहुंच नहीं पाता है कि उससे पहले उसका इंतकाल हो जाता है, वो दुनिया से चला जाता है। अब रहमत के फरिश्ते जो नेक रूहों को ले जाने वाले होते हैं और बुरी रूहों को निकालने वाले जो फरिश्ते हैं, वो आपस में एक दूसरे को झगड़ते हैं और कहते हैं एक कि इसने बड़ी गलतियां की हैं, इस वजह से फरिश्ते जो बुरी रूहों को निकालने वाले होते हैं कि हम ले जाएंगे, और जो अच्छी रूहों को निकालने वाले होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये माफी मांग चुका है। और उसके बाद ये मामला अल्लाह के यहाँ, अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता है जिसको
کو दोनों हकम बनाते हैं, दोनों फरिश्ते, और वो कहते हैं, वो फरिश्ता जो है उनके बारे में ये फैसला करता है कि देखो जिस जगह ये जा रहा है उस जगह को नापा जाए, और जिस जगह से आ रहा है गुनाह करके आ रहा है उस जगह को नापा जाए, जो जगह करीब हो वो उसी के साथ उसका मामला किया जाए। अगर गुनाह की जगह से करीब है तो उसको जो है यानी बुरी रूहों को निकालने वाले फरिश्ते ले जाएंगे, और अगर वो अपने माफी की जगह से करीब है जहां वो जाकर के माफी मांग करके अल्लाह के सामने नेकी और तकवे की जिंदगी गुजारता, अगर वो जगह करीब है तो इस शख्स को रहमत के फरिश्ते लेकर के जाएंगे। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, बाज़ रिवायात के अंदर आता है कि वो जगह जो यानी उससे करीब थी, जिससे जब नापी गई तो उस जगह, वो जगह जहां वो माफी मांग करके जा रहा था और माफी मांग करके नेकी तकवे की जिंदगी गुजारने जा रहा था, जिसके बारे में उस आलिम ने कहा था कि फला जगह चले जाओ, इन्ना बिहा उनासन यअबुदूनल्लाह, वहां चले जाओ, वहां ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं। उस जो जगह थोड़ी सी कम थी और वो जगह जहां से वो अपने गुनाह करके आया था वो ज्यादा थी, बल्कि बाज़ रिवायात के अंदर है कि अल्लाह ने उस जमीन को हुक्म दिया जो जहां वो जा रहा था कि तू सिमट जा, और उस जमीन को हुक्म दिया जहां से वो जुर्म करके आया था तो जरा तू बढ़ जा और जरा तू दूर हो जा, और इसकी वजह से वो शख्स जब नापी गई तो वो करीब निकला ऐसी जगह से जहां वो नेकी के लिए जा रहा था। सिर्फ इसी बुनियाद पर अल्लाह ने उसको यानी ऐसे वो फरिश्ते जो रहमत के फरिश्ते थे वो उसको लेकर जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो 99 और 100 कातिलों को माफ करने वाला है। हमारी जिंदगियां अगर गुनाहों के अंदर मुलव्वस रही है, गुनाहों के अंदर पड़ी लिथड़ी रही है, मेरे मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, गुनाहों के ऊपर आप इसरार न कीजिए, आज से सच्ची पक्की तौबा कीजिए और अपने यहाँ से जाइए, गिरह बांध के जाइए। रात के अंधेरे में आप अपने बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हैं, नींद नहीं आ रही है, और आप अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने जरा माफी मांगे। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरीके से माफ करने के लिए तैयार है, सारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करेगा। तो ये तीसरी चीज कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बयान फरमाया कि ये तीसरी चीज जो नजात का नुस्खा है वो ये है कि अपने गुनाहों के ऊपर नदामत के आंसू बहाते रहो। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, ये तीन नुस्खा आप पल्ले बांध के जाएं, अपनी जबान को कंट्रोल में रखें और अपने घर को गुंजाइश वाला बनाएं और अपने गुनाहों के ऊपर अल्लाह के सामने नदामत के आंसू बहाने वाले बनाएं। दुनिया का कोई भी शख्स आपको न देख रहा हो, आप अल्लाह से अपने मामले को हल कराने वाले बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम चीजों को माफ करने के लिए तैयार है। आप अपने गुनाहों के ऊपर डटे न रहिए। आज से जो बची हुई जिंदगी है, जो गुजरी हुई जिंदगी है, उसके बाद बची हुई जिंदगी को कामयाब बनाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और नजात के इस नुस्खे को अपनी जिंदगी के अंदर उतारने की तौफीक नसीब फरमाए और अपने गुनाहों के ऊपर नदामत के आंसू बहाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।